الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کاسپنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات سے تعلق، اللہ کی ذات سے دوستی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک چیز ایمان کی دولت، دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات سے ڈر، جس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے دنیا کا ڈر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت دنیا کی گمراہی سے، دنیا کی بے راہ روی سے بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گمراہی اور بے راہ روی کے اندر نہیں رہنے دیتا، اور انسان کے ساتھ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ بے راہ روی سے بچا لے، کیونکہ خالق کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، منافقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو سرکشیوں میں ڈھیل دے دیتا کہ وہ اور بھٹکتے جاتے۔ یعنی اللہ اگر کسی کو گمراہی سے بچا لے تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گناہ سے بچا لے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ اگر اپنا مہربانی والا معاملہ بندے سے ہٹا لے، بندہ اور گناہ در گناہ کرتا جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ کی ناراضگی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جن لوگوں کا دوست ہوتا ہے، اللہ اپنے لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی اندھیروں سے اللہ انہیں نکال لیتا ہے اور روشنی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے کر آتا ہے۔ اور جن لوگوں کا جو کافر ہے ان کا ظاہر ہے شیطان دوست ہے، تو شیطان ان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لہذا انسان کی زندگی کتنی کیا ہے، مختصر زندگی، اور اس کے اندر انسان اگر اسی انتظار میں ہی رہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے تو ظاہر ہے بندے کے لیے دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ جو ہے یہی اس کو کامیابی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو لہذا جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو پھر گمراہی میں نہیں رہنے دیتا، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ملنی ہی ہوتی ہیں۔ رزق ہے، رزق تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو سب کو ملنا ہے، وہ کافر ہے ان کو بھی ملتا ہے، لیکن اب مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے، ورنہ اللہ کا تو ارشاد پاک ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولادوں کو بھی دیتے ہیں۔ تو لہذا
یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، کسی کو کم یا زیادہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کے لیے تنگی رزق کا سبب کوئی چیزیں بن جاتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ملنی ہوتی ہیں، فطری چیزیں ہیں۔ اصل انسان کے لیے جو چیز سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کتنا تعلق بنایا ہے، اللہ کی کتنی بات مانی ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو خالق کائنات سے دوستی، خالق کائنات سے تعلق جو ہے وہ یقینی طور پر انسان کو اس دنیا میں بھی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اور آخرت میں بھی بندے کو کامیابی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، یہ الا کا لفظ جو ہے تنبیہ کے لیے ہے۔ تنبیہ جیسے ہم اردو میں خبردار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے عربی میں الا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس سے معنی خبردار۔ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولا هم یحزنون یہ صیغہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع فعل مضارع کے اندر دو زمانوں کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی آپ کا تین ہی زمانے ہوتے ہیں، یہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ تو ماضی کے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں، اور جو حال اور مستقبل کا معنی اگر لینا ہو تو اس کے لیے فعل مضارع کا ایک ہی جو صیغہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس سے حال کا معنی بھی مراد ہو جاتا ہے اور مستقبل کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یحزنون فعل مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب یہ کہ موجودہ زمانہ ہے تب بھی انہیں کوئی غم نہیں، آنے والا وقت ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد کا ٹائم کہا جاتا ہے، اس میں بھی وہ ہر طرح کے غم سے پاک ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہیں دوستی نصیب ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق بنا لیا ہے، وہ یقینی طور پر اس دنیا میں بھی کسی قسم کا انہیں کوئی غم نہیں، اور آخرت کے اندر بھی وہ ہر طرح کے غم سے محفوظ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کے دو راستے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور جو صاحب تقوی ہیں، یعنی دو چیزیں، جیسے پچھلے جمعہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے متقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں۔ تو اسی طرح آپ تقوی یہ دیکھیں کہ تقوی کی ایک تو یہ متقین کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صفتیں عطا فرماتا ہے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تقوی آتا کیسے ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو بندہ جو مومن ہو جاتا ہے، مومن ہونے کے بعد پھر اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا احترام کرے، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے۔ جیسے سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ تم اللہ اس کے رسول کی رائے کے سامنے اپنی کوئی رائے قائم نہ کرو، جو اللہ تمہیں فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اسی بات کو مانو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ جو ہے یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں عملی طور پر ایک مومن کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کی ذات سے آگے نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اسی کے مطابق۔ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ
اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی تمہاری آوازیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازیں بلند کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نمازوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر یہ ظاہر اللہ کے حکم ہیں، یہ مومن نے کرنے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا اللہ اس وقت جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی کر لے۔ اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اس نے صدقے کتنے دیے ہیں، حج کتنے کیے ہیں۔ اللہ سب کچھ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ براستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر اللہ تک پہنچنا چاہے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندے کو پیش ہونے کا حکم دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیا مبارکہ ہے 5ویں پارے کی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا یہ واحد مخاطب کی ضمیر ہے، تمہارے پاس آ جائیں، جاؤکا وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر زیادتیاں جنہوں نے کر لی، گناہ سرزد ہو گئے، وہ محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، وہ خود بھی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور بر ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ نے کیسا ایک مطلب طریقہ کار بتا دیا کہ اگر زیادتی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گئے، تو پھر تم اس طریقے کو اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، آپ کے ذریعے سے تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم بھی فرمائے گا۔ تو لہذا خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اسی طرح آپ دیکھیں اور دیگر مقامات پر بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، مشہور آیا مبارکہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نکال کر کوئی بندہ آپ کی ذات کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ نے ایک طریقہ کار بتا دیا، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے بے ادبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پھر ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میں کوئی صحیح چل رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیا مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یہی لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے، اللہ نے اولئک اس میں اشارہ ہے، فرمایا کہ یہ لوگ جو آوازیں پست کر لی، جنہوں نے اپنی کوئی بات ہی نہیں رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی سب کچھ سمجھا، اپنی بات کوئی نہیں، جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھا، تو اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے پسند کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ اپنا ڈر پیدا کرتا ہے۔ تو لہذا ڈر بھی دلوں کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب احترام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، آپ کی ذات سے محبت نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑا ایک بندے کے لیے اللہ کا ڈر پیدا ہونا ذہن کے اندر
وہ ایک اللہ فرماتا ہے پیدا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی دوستی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں ایمان کی دولت ہو۔